السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم فائق احمد اور میں آپ سب کے سامنے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اکنامکس کا سلیبس جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اے ٹو زی، اور تمام اسٹوڈنٹس کو اسمارٹ سلیبس کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی جو بورڈ میں آنے والے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور جو بچے اپنی سیکنڈ ایئر اکنامکس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اے ٹو زی، تو میری وہ ان تمام ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری تمام آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور ویسے بھی بچوں، شیئرنگ از کیئرنگ، آپ لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا، تو آپ ان ویڈیوز کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اپنے کلاس میٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا جو اکنامکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور اپنا سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں اگر کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے ان کو کسی ٹاپک کی، تو وہ میری ان ویڈیوز میں سے اپنی اس ڈیفیکلٹی کو دور کر سکتے ہیں۔ جی تو آئیے اسٹوڈنٹس، ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری اس اکنامکس کی بک کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے نیشنل انکم، جس کو قومی آمدنی بھی کہتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو نام سے ہی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ قومی آمدنی کا مطلب ایسی آمدنی جو ایک ملک میں رہنے والے تمام افراد کی مجموعی کوششوں سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، جب کوئی چیز بیچتا ہے یا بناتا ہے یا اپنی کوئی سروس لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کے بدلے وہ کچھ لیتا بھی ہے، پیسوں کی شکل میں یا کسی اور چیز کی شکل میں۔ تو وہ جو اس کو ریوارڈ ملتا ہے اپنی کوئی کام کرنے کے بدلے، وہ اس شخص کی آمدنی کہلاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک ملک میں تمام لوگ اپنی جو لوگوں کے لیے خدمات دے رہے ہیں، جو اپنی وسائل کو استعمال کر کے جو چیزیں بنا کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں، اگر ہم سب کے ریوارڈز کو اکٹھا کر لیں تو وہ ایک ملک کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ مختلف اکانومسٹ جو ہیں، مختلف معیشت دان جو ہیں، انہوں نے اپنے لحاظ سے قومی آمدنی کی مختلف ڈیفینیشنز دی ہیں۔ تو میں یہاں پہ پروفیسر ایلفرڈ مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے اکنامکس کی، وہ یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ بہت ایزی ہے۔ کہتا ہے کہ کسی ملک میں محنت اور سرمایے کے جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں، ان کو استعمال میں لا کر جو بھی اشیاء اور خدمات کی مقدار پیدا کی جاتی ہے، اس مقدار کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بچوں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ قومی آمدنی کی پیمائش کے لیے ہم 1 سال کا عرصہ فکس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے عرصے کے اندر ایک ملک کے اندر اس ملک کے تمام قدرتی، انسانی اور سرمایاتی وسائل کو استعمال کر کے جو بھی اشیاء پیدا کی جاتی ہیں، جو بھی خدمات لوگوں کو دی جاتی ہیں، ان سب کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے ان اشیاء اور خدمات کو، تو ان اشیاء اور خدمات کا جو مجموعہ ہوتا ہے، جو ٹوٹل ہوتا ہے، اس کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اب اشیاء میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی قسم کی اشیاء ہم یوز کرتے ہیں اپنے ارد گرد، جیسے کہ موبائل ہے، ٹی وی ہے، فرنیچر ہے، فریج ہے، بک ہے، سائیکل ہے، کمپیوٹر ہے، کلاک ہے، کپڑے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں اپنے ارد گرد موجود ہیں، یہ اشیاء کہلاتی ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جو نظر آتی ہیں۔ اسی طرح خدمات کی اگر ہم بات کریں تو ہر شخص، یا موسٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے شخص ہیں جو اپنی خدمات کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ٹیچرز ہیں، وہ اپنی خدمات لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ میں بھی اپنی یہاں پہ جیسے کہ سروس آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو یہ میرا پڑھانا میری ایک سروس ہے، میری خدمت ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس طرح ڈاکٹرز اپنی سروسز دیتے ہیں، پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، ان کو میڈیسنز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چوکیدار ہوتے ہیں وہ بھی اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں کسی خاص شکل میں۔ پھر جو فیشن ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو اپنی سروسز دیتے ہیں۔ ایک وکیل ہے، اس کی سروسز بھی اپنی ہوتی ہیں، وہ ہمارے بہاف پہ کیس لڑتا ہے، ہمیں اپنی سروسز دیتا ہے اپنے نالج کو یوز کر کے، اور یہ سارے لوگ ان کے بدلے ہم سے کچھ پیسے بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب کی سروسز ہوتی ہیں جن کو وہ بیچ کے اور آمدنی اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سروسز نہیں دے رہے ہوتے ہیں جبکہ اشیاء بنا کے لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اشیاء اور خدمات ہی ایکچولی قومی آمدنی کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کے بدلے ہی ہمیں انکم ملتی ہے نا۔ تو لہٰذا جتنی بھی اشیاء اور جتنی بھی خدمات ہوتی ہیں، ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں، ٹوٹل کرتے ہیں، پلس کرتے ہیں، اور سب کو کیلکولیٹ کر کے ایک فائنل آنسر نکالتے ہیں کہ اچھا جی 1 سال کے عرصے میں اتنی اشیاء ہیں اور اتنی خدمات ہیں، اس کا مطلب ہے ان دونوں کے ملا کے یہ قومی آمدنی ہمارے پاس آئی ہے۔
مثال کے طور پہ اگر ایک ملک میں 1 لاکھ روپے کی اشیاء پیدا ہوئی ہیں 1 سال کے عرصے کے اندر، اور 2 لاکھ کی جو ہے وہ خدمات پیدا ہوئی ہیں، تو ٹوٹل 3 لاکھ کی قومی آمدنی اس ملک کی بنتی ہے 1 سال کی۔